اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ انداز گفتگو بہت پیارا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج خیریت سے حضرت؟ ماشاء اللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جزاک اللہ۔ آج حضرت موضوع بڑا پیارا ہے، بہت جی خوبصورت موضوع ہے، یہ سمجھ لیجیے ہماری جان کا حصہ ہے۔ اگر وہ ہماری جان سے الگ ہو جائے تو ہم ادھورے ہیں، کیونکہ ہم ان سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہر عاشق جو سرکار پر ایمان لاتا ہے، سرکار سے محبت کرتا ہے، وہ سرکار کے اس غلام سرکار کے اس نواسے بھی نواسے سے بھی محبت کرتا ہے۔ میری مراد ناظرین، آپ جانتے ہیں آج کل موسم چل رہا ہے، موسم بڑا پیارا چل رہا ہے، اور وہ موسم کس کا ہے؟ سارا جہاں انہی کا ہے، انہی کا غلام ہے، کیونکہ وہ سرکار کے غلام ہے۔ میری مراد غوث اعظم دستگیر، سبحان اللہ، کیا خوبصورت نام ہے۔ نام پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اصل نام کیا ہے ابھی میں نہیں بتاؤں گا، علامہ صاحب کی زبان سے سنیں گے تو اور زیادہ اچھا لگے گا، اس پر گفتگو کریں گے۔ میں مختصر سا تعارف کراتا چلوں، شجرہ نسب کیا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور شہنشاہ ولادت حضرت علی شیر خدا، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی، حضرت شیخ معروف، حضرت شیخ ابو الحسن، حضرت شیخ جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر، حضرت شیخ ابو الفضل، حضرت شیخ ابو الفرح، حضرت ابو شیخ ابو الحسن بن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شیخ ابو سعد مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد 70ویں نمبر پر نمبر آتا ہے غوث اعظم کا۔ آج ہم کوشش کریں گے، میری زبان اس قابل تو نہیں کہ ہم غوث پاک پر گفتگو کر سکیں کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا ہے، بہت ہی بلند مقام ہے، لیکن ہم اپنا نام ضرور لکھوائیں گے جیسے اس بوڑھیا عورت نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ اس میں باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا، اولیاء کسے کہتے ہیں، ولی کہتے کسے ہیں؟ اس کے بعد ہم انشاءاللہ غوث پاک کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، سبحان اللہ۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ کا اور بہت پوری شکریہ۔ وینس ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس بہترین پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر مجھ فقیر حقیر کم ترین کو مدعو کیا گیا، اور پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، جس طرح آپ نے جس ہستی کا آج انتخاب کیا ہے، جس بارگاہ میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک شعر میں عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس کے حوالے سے بھی ہم جی تفصیل کی طرف جائیں گے۔ شاعر فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا شان ہے۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ ساری امت ان کی غلام ہے، ساری امت ان کی غلام ہے، کیونکہ وہ غوث اعظم ہے، غوث الاغیاث ہے۔ فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ آپ غوث الاغیاث ہیں۔ غوث تو ہر زمانے کا ہوتا ہے، غوث ہوتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم وہ ہیں کہ جو زمانوں کے غوث ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ خود قصیدہ غوثیہ میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ او بھائیو، یہ توجہ رکھو
جو بھی ولی ہوتا ہے اس کے آگے کسی نہ کسی نبی کی زندگی ہوتی ہے، نبی کے نقش قدم پر وہ چل رہا ہوتا ہے. گویا یوں لفظوں میں فرما رہے ہیں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بھی ولی بڑھتا ہے آگے اسے کسی نہ کسی نبی کا فیض ملتا ہے. وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور مجھے جس ہستی کا فیض حاصل ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر تو چل رہا ہے، مگر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہوں. تو حامد رضا نورانی صاحب آپ کو لاکھاں نہیں کروڑاں مبارکباداں ہوں. وجہ یہ ہے کہ جس ہستی کا انتخاب کیا ہے کیا ہی بات ہے. میں اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں جو آپ نے سوال کیا. ولی کے ویسے تو بہت سارے معنی اہل لغت نے ذکر کیے ہیں، لیکن جو اس باب میں اور جو قرآن مجید میں یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ جو خطبے میں ارشاد فرمائی اس مقام پر یہاں دوست ایک معنی دوست کے لیا جائے گا اور ایک معنی قریبی کے لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار. سبحان اللہ. یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ کوئی اہم بات آ رہی ہے. جی ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیئر. یہاں کوئی خاص چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. الا خبردار ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو قریبی ہیں، دونوں معنی کوئی بھی آپ لیں اور دونوں میں اتنی لذت ہے. اللہ کے جو قریبی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں. دنیا میں کوئی خوف ان پر نہیں، نہ مال کا خوف ہے، نہ اولاد کا خوف ہے، نہ جان کا خوف، کوئی خوف نہیں. ولا هم یحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے. ان کا کوئی بھی نقصان ہو جائے وہ غمگین نہیں ہوتے، یہاں تک کہ کل بروز قیامت غم کی کیفیت ہوگی. ایمان والے بھی غم میں خوف میں ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن اس وقت بھی انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جو ہستیاں حشاش بشاش ہوں گی، جو ہستیاں بے خوف ہوں گی، بے خطر ہوں گی، وہ اولیاء اللہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا نا ولی کون ہوتے ہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ یہاں دو لفظوں میں مکمل، وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کیا جا رہا ہے، دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ پوری بات کمپلیٹ کر رہا ہے. اسی مقام پر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبحان اللہ. اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے، ایمان یعنی جن کا عقیدہ پورے عقائد وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے، جو صحابہ اور اہل بیت نے امت کو سپرد کیے، وہ تمام عقائد ان کے وہی ہیں. یہ الذین آمنوا کا مفہوم عام ہے. اور وکانوا یتقون، فرمایا یہ جو کانو ہے نا حامد بھائی، اپنے آڈینس کو بھی بتا دوں کہ کانو جو ہے جب یہ فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے یتقون کے ساتھ، یتقون کا مطلب ہے پرہیزگاری کرتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ کانو لگ جائے، کانا یکون لگ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے وہ زندگی بھر پرہیزگاری کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی نیکیوں میں گزارتے ہیں، پوری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے گزارتے ہیں. تو فرمایا ولی وہ ہے کہ جو میری رضا کے لیے مجھ پر ایمان بھی لاتا ہے، میرے حبیب کے قدموں پر قربان بھی ہوتا ہے، پھر ہر بات کو چھوڑ دیتا ہے، ہر بات کو چھوڑ دیتا ہے. حضور غوث اعظم جب آپ کے پاس بادشاہوں کا مال آتا تو آپ اس کو نچوڑ کے ان کو بتاتے، وہ ہوتی تو اشرفیاں لیکن جب آپ نچوڑتے اس سے خون نکلتا. فرمایا تمہاری اشرفیوں میں غریبوں کا خون موجود ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام مال سے اور کسی سے سوال کرنے سے، حامد بھائی، کسی سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے حضور غوث اعظم فرماتے میں نے 7 سال تک صرف پتوں پر اور گھاس پھوس پر گزارا کیا. کیوں؟ مجھے اپنے رب کی رضا مطلوب تھی. دینے والے تو بہت تھے، کوئی عام مولوی ہو، کوئی عام اللہ کا بندہ ہو، مومن صالح ہو، عالم ہو، ولی ہو، نچلے درجے کا بھی ولی ہو، تو اس کی بھی لوگ خدمت میں اتنے تحائف بھیج دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ قبول بھی نہ کرے. کسی کی ایک پھوک بھی اگر کہیں کام آ جائے تو اس کے لیے تحائف کا انبار لگ جاتا ہے. یہاں تو غوث اعظم ہے، یہ تو غوث زمان ہے، یہ تو زمانوں کے غوث ہیں، یہ تو اولیاء کے غوث ہیں. ان کی کیا بات ہے. لیکن فرماتے ہیں میں اپنے رب سے، میرا رب مجھ سے، میں نے اپنے رب کے لیے یہ بھوک کو برداشت کیا ہے، افلاس کو برداشت کیا ہے. اور پھر مقام یہ ہے کہ جب حضور غوث اعظم بچپن کا مقام ہے، مدرسے میں جاتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے خلی سبیلا، میرے یار کا، میرے دوست کا راستہ خالی کرو، تمہارے درمیان اللہ کا ولی آ رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ. غوث اعظم کا ایک شاعر کا عشق ہے، اس کا عشق یوں وہ بیان کرتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. غوث اعظم کا الحمدللہ دنیا میں بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قیامت والے دن بھی. اس کا ایک شعر وہ بھی ہے نا، مریدی لا تخف کہہ کر
تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. یعنی جو حضور غوث اعظم کا غلام ہے، بندہ بمانا غلام، جو حضور غوث اعظم کا غلام ہے وہ حضور غوث اعظم کے صدقے بس اپنی طرف سے کوششیں کرتا رہے نیکیاں کرنے کی، انشاءاللہ توبہ اسے میسر ہو. لیکن ایسا بھی غلام نہ ہونا کہ بس نعرہ حیدری لگائے، غوث پاک کا ذکر کرے، نمازیں نہ پڑھے، روزے زکوٰۃ ہے، اس چیز پر بھی دھیان نہ دے، بچوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، یہ بھی بہت غلط ہے نا. اچھا حضرت، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ولی کے حوالے سے، آپ نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں ولایت کے حوالے سے اور ولادت کے حوالے سے، کیونکہ جب غوث پاک کا بچپنا ہے، گلی میں جاتے ہیں بچے کھیل کود میں لگے ہوئے، غوث پاک اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں چاہوں گا مختصر سے وقت میں بچپن کو بھی تھوڑا سا اگر شیئر کر دیا جائے. جی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ رمضان المبارک میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ نے بتایا نا، ایک انوکھا جو قصہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو مدرسے بھیجتی ہے. تو مدرسے میں آپ جاتے ہیں نا، تو ہوتا کیا حامد بھائی، عمومی طور پر کہ بچوں کو بسم اللہ کرائی جاتی ہے، اعوذ باللہ پڑھائی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، پھر سبق پڑھایا جاتا ہے، اچھا الف با تا سا جیم ہا، یہ پڑھایا جاتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الف پر ہی رک جاتے ہیں، الف ہی نہیں پڑھ پاتے. فرسٹ ڈے الف پڑھنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن بعض بچے تھوڑے جینیس ہوتے ہیں، والدہ والدین محنت کرتے ہیں تو وہ ایک آدھ تختی بھی سنا دیتے ہیں. لیکن اس شہزادے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پہلے دن جب ان سے بسم اللہ کرائی گئی تو گویا کہ وہ یوں اپنے عشقی انداز میں، اپنے محبت کے انداز میں اور اپنی تربیت کا اظہار کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، استاد جی ذرا ٹھہریے، میں آپ کو 18 پارے سنا دیتا ہوں. 18 پارے حفظ میں سنا دیے، 18 پارے حفظ میں سنا دیے. اللہ اکبر. اب جب 18 پارے سنا دیے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے پہلے دن ہی 18 پارے، آپ نے فرمایا میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے. جب ان کے میں شکم مبارک میں موجود تھا اس وقت میری والدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی 18 پاروں کی، تو میں وہ 18 پارے مجھے یاد ہو گئے. اگر میری والدہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ پورا قرآن پڑھتی ہوتی تو مجھے پورا قرآن ہی یاد ہو چکا ہوتا. تو یہ اچھا، بچپن میں آپ جس طرح کھیل کود ہے نا، کھیل کود سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ مادر ذات ولی تھے. آپ کے چرچے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس طرح آپ نے نام لیا شیوخ میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چرچے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیے. بڑے بڑے بزرگوں نے آپ سے پہلے کیے کہ ایک شیخ آنے والا ہے، ایک ہماری پشتوں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ آ کر کیا کہے گا؟ وہی آپ کی مشہور مثال، فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ. اے لوگو، آج وہ مقام آن پڑا ہے کہ میرا یہ قدم دنیا میں جتنے اولیاء ہیں سب کی گردنوں پر میرا یہ قدم موجود ہے. یہ قدم دنیا میں جتنے اولیاء ہیں، جو آ چکے ہیں یا جو پہلے گزر چکے ہیں، ان پر بھی ہے جو اس وقت موجود ہیں. یہ تو بڑی طویل اور تفصیلی بحث ہے اور اس کے اندر کلام بھی بہت ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا، اس وقت آپ کی محفل میں اور دنیا بھر میں جتنے افراد موجود تھے ان سب نے گردنیں، یہاں تک کہ آپ بغداد میں بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، آپ بغداد میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. خراسان میں حضرت شیخ معین دین ملت، معین ہندوستان، خواجہ ہندوستان، سلطان الہند جنہیں کہا جاتا ہے، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خراسان میں موجود تھے اور پہاڑ کی چوٹی پہ موجود تھے. وہیں آپ نے سر جھکا لیا، آپ نے فرمایا بل علی رأسی وعینی، میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں اور میرے سر پر آپ کا قدم موجود ہے. دنیا بھر تک آپ کی صدا بلند ہو گئی. تو یہ ایک اعزاز تھا. تو بچپن میں آپ بچے جس طرح کھیلتے ہیں، ایک دن آپ جو ہے ایک بیل تھا، اس کے پیچھے آپ تھوڑا سا دوڑ پڑے. جب دوڑے تو بیل جو ہے جنگل کی طرف نکل پڑا، چل پڑا، جانے لگا. تو حضور غوث اعظم بچپنے کی حالت میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف چل پڑے، بیل کی طرف. چلتے چلتے جب آگے بڑھے نا، جب ہریالی آئی اور تھوڑا سا گنجان علاقہ آیا، تو غیر آباد علاقہ آیا، تو غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، ہم نے تجھے ان فضول کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا. پھر وہ مشہور ہے گدڑی میں جو آپ کے جو ہے وہ کچھ اشرفیاں سی دی تھی، یہ شعر ہونا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں سبق ہے سچ کا، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. دیکھیں نا آپ، ایسا آپ کا ایک تو ہوتا ہے سچ بولنا، ایک ہوتا ہے اس انداز سے سچ بولنا کہ وہ دوسروں کی تعلیم اور تربیت کا سبب بن جائے. چوروں کو ولی بنا دے، ڈاکوؤں کو چوروں کو ولی بنا دیا. جو لوٹنے آئے تھے وہ خود اپنا سب کچھ قربان کر کے چلے گئے حضور غوث اعظم. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں
کہ بیٹا ہم نے آپ کا چیک کر لیا. کرے نہیں میرے پاس ہے. کہاں پر ہے؟ میری گدڑی میں بندھے ہوئے ہیں, گدڑی میں سیے ہوئے ہیں. تو آپ حیران ہوئے کہ یہ بچہ کون ہے, کس طرح. فرمایا میری والدہ نے یہ وصیت کی تھی. یہاں دو پیغام ہے, ایک یہ ہے کہ جو ماں باپ کی بات سنتا ہے, ماں باپ کی بات مانتا ہے, وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سچ کی راہ چلتے ہیں, بظاہر آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے, بظاہر آپ کا مال لوٹا جا رہا ہے, بظاہر سامنے والا طاقتور ہے, قزاق ہے, راستے کے لوٹ مار کرنے والے ہیں, ان سے کون لڑ سکتا ہے, کون لڑ سکتا ہے. لیکن جب آپ کا ایمان کامل ہو, یقین سچا ہو, مستحکم ہو, اور آپ سچ بولتے ہوں, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پوری کی پوری جماعت. ڈاکو کا سردار جب آپ کے ہاتھ پر طائب ہوا نا, تو ڈاکو کے سردار نے ان اپنے غلاموں کو کہا, اپنے جو اس کے خادمین تھے, کہا دیکھو میں نے تو یہ راہ چھوڑ دی ہے, اب تمہاری مرضی ہے. اس نے کہا جب ہم غلط راہ پر تھے تو ہم تیرے پیچھے پیچھے تھے, اب جب سیدھی راہ پر تو چل رہا ہے تو ہم سیدھی راہ میں تیرے پیچھے نہیں ہوں گے, ہم بھی تیرے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم کے غلام بن رہے ہیں. یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے. بچپنا ہو, جوانی ہو, یا اس سے بڑھ کر عمر ہو, حضور غوث اعظم کے چرچے ہی چرچے ہیں. یہ سفر علم تھا حضرت غوث اعظم کا. جی. تو کیوں نہ یہ بھی ارشاد فرما دیا جائے کہ غوث اعظم, حضرت غوث اعظم جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے, سبحان اللہ کیا خوبصورت نام. حضرت میں چاہوں گا یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ غوث پاک کا علم کے حوالے سے, پلس یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ غوث پاک جب خطاب فرمایا کرتے ہیں, ہم علماء کرام سے سنتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, لیکن ظاہر سی بات اس وقت لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا, تو ان کی آواز جو فرسٹ بندہ پہلی نشست پر بیٹھا ہوتا, سیم وہی آواز آخری بندے تک بھی جا رہی ہوتی تھی. اس پہ کتنی حقیقت ہے, ارشاد فرمائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے حامد بھائی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو خود, جس طرح آپ نے فرمایا نا, یہ جو سفر میں تھے تو علم دین کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد کی طرف بھیج دیا تھا, آپ چل پڑے. لیکن بغداد میں جب علوم دینیہ ظاہرہ باطنہ جب آپ نے مکمل کر کے ان کا حصول مکمل کیا, تو پھر جب آپ مسند نشین ہوئے, احتیاط دیکھیں, یہ احتیاط کی بات ہے. ہمارے یہاں تو جس نے 2 کتابیں پڑھی نہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے بات کرنے, دین کا مسئلہ بتانے. بلکہ آج کل تو ایسا ہے نا, سوشل میڈیا پہ 2-4 ویڈیوز دیکھ لیں 3-4 علماء کی, تو پھر خود ہی بیٹھ کر اس پہ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنا ویلاگ بنایا ہوا ہے, اپنا پیج بنایا, اور اس پہ بات چیت کرتے ہیں. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم معرفت اور علوم ظاہر باطنی کا عالم یہ تھا, اتنے علوم آپ نے حاصل کیے تھے, اس کے باوجود آپ بیان نہیں کر رہے, تقریر نہیں کر رہے, آپ سے کہا جا رہا ہے آپ نہیں کر رہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کرم فرمایا اور آ کر آپ کو اپنا لعاب 7 مرتبہ آپ کو لعاب چکھایا, آپ کے سینے میں گویا وہ نور عرفاں اتارا. پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. پھر بھی آپ تھوڑا سا جھجک محسوس کی تو مولا علی آ گئے. پھر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کرم فرمایا اور 6 دفعہ لعاب دیا. لیکن یہاں تو خیر بڑی تفصیلی بات ہے, لیکن میں تھوڑا اگلی بات کی طرف جاؤں گا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند علم و عرفان پر آتے, جب مسند تدریس پر آتے, آپ کے جو شاگرد ہیں, آپ کے جو تلامذہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 13 درس دیتے, مختلف 13 مختلف سبجیکٹس پڑھاتے. بڑی بات. یہ جتنے بھی ماسٹرز ہیں یا جتنے بھی ہمارے پڑھانے والے ٹیچر حضرات ہیں, وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ کوئی بھی ٹیچر اسپیشل بھی ہونا, مثال طور میتھ میں کوئی اسپیشل ہے تو انگلش میں بھی ہوگا زیادہ سے زیادہ سوشل میں بھی ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو ایک دن میں 4 مختلف سبجیکٹس دے دیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے ان 4 کو بھی کور کرنا. حضور غوث اعظم 13 مختلف علوم پڑھاتے تھے اور ید طولہ رکھتے تھے. علامہ ابن جوزی کا مشہور واقعہ تو ہے نا کہ آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے. آپ نے جب دیکھا, پہلے تو آ نہیں رہے تھے آپ کی محفل میں, لیکن جب آپ کی محفل میں آ گئے اور دیکھا کہ ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کر دی, اللہ اکبر. وہ عالم وہی کہ جو پہلا سن رہا ہے وہی آخری سن رہا ہے. ایک تو یہ فضیلت آپ کی شان, دوسرا یہ آپ کی محفل میں جو جیسے آتے تھے نا وہ ویسے نہیں اٹھتے تھے. اگر کوئی گناہگار آتا تھا تو وہ تائب بن کر جاتا تھا, کوئی مومن آتا تھا تو وہ متقی بن کر جاتا تھا, کوئی عام صالح مومن ہوتا تھا تو وہ ولی بن کر جاتا تھا, اور جو ولی ہوتے تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر ولیوں کے سردار بن کے جاتے تھے, اور جو لا علم تھے وہ آتے تھے علم لے کر جاتے تھے. اچھا حضرت, جب آپ نے سٹارٹ میں ایک شعر پڑھا نا, غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء, میں چاہوں گا مختصر سا وقت اس کی تھوڑی سی تشریح ارشاد فرما دیجیے گا. یہ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوکھی شان ہے
وہ جو آپ نے قصیدہ غوثیہ میں شعر کہا نا وہ انی علی قدم النبی بدل الکمالی، اس کی تشریح فارسی میں ہو رہی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انبیاء کی گلدستہ میں، آپ نے یہ ایک بات کہی نا کہ حضور غوث اعظم سے پہلے والے اولیاء اور بعد والے جی اولیاء، جی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء ہے، ہاں حضور خاتم النبیین ہے، بے شک مگر حضور سارے انبیاء کے سردار ہیں، بے شک امام الانبیاء ہیں۔ ہوں ہے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں نا ہے خلیل اللہ کو حاجت حاجت رسول اللہ کی۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح اولیاء کی سرداری، اولیاء کا تاج جس ہستی کو پہنایا گیا وہ حضور سبحان غوث اللہ، اعظم رضی اللہ شیخ تعالیٰ عبد عنہ ہیں۔ القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ، ہم کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں غوث پاک کا ذکر کر کر۔ تو ناظرین یہ خوشی اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کر باقاعدہ کر کر دکھایا، اور کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں دنیا جہاں میں جتنے لوگ بستے ہیں مسلمان کلمہ گو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک ہم بھی ان غلاموں میں شمار ہے، اللہ کرے قیامت والے دن ہمارا حشر غوث پاک کے غلاموں کے ساتھ ہو۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت موضوع پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو ہمیشہ کی طرح آپ نے فرمائی۔ اللہ آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، آپ سے گزارش اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔